پورے کپڑے اتار کر غسل کرنا یہ کیسا ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنوں کے دماغوں کے اندر ایک بات جو ہے وہ یہ گھر کر جاتی ہے، اور ایک بات یہ رہتی ہے کہ پورے کپڑے اتارنے کے بعد میں غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو پورا طریقہ کہ کس حساب سے جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے، کہاں پر غسل کرنا چاہیے، اور غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، اور غسل جو ہے وہ کس جگہ پر کریں گے تو ہو جائے گا، اور کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں غسل کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ ایک ایسی ضروری چیز ہے، اگر ہم نے اس کے اندر نا احتلالی اگر برتی، اگر اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اگر برت لی، تو ہماری نمازیں، روزہ، قرآن مقدس کی تلاوت، نہ جانے کتنی عبادتوں پر ہماری فرق پڑے گا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا غسل ہی نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میں اگر غسل نہیں ہوا ہمارا تو نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی، قرآن مقدس کی تلاوت، ایک تو ویسے ہی انسان کے پاس میں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور صحیح سے غسل بھی نہ ہو پائے تو اس کے بعد میں وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، تو پھر دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ کس جگہ پر غسل کرنا چاہیے، اور غسل جو ہے وہ کب ہو جاتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو حدیث کے تعلق سے، بہار شریعت کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اگر اپنے گھر پر غسل کر رہے ہیں یا کہیں باہر میدان کے اندر غسل کر رہے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو ہے وہ آپ کو پورا جسم ڈھانکنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، اس کا چھپانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان باہر کھڑے ہونے کے بعد میں غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نل وغیرہ پر، وہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، لوگ ادھر کو نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس کے کھلے گھٹنوں پر اگر نظر پڑی ہے تو اس نے یہ حرام کام کیا۔ غسل اس کا ہو جائے گا، غسل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کو حرام کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی منع دی آئی ہے گی، کیونکہ اس کو ستر عورت چھپانا یہ فرض ہے اس کے اوپر، بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اگر کوئی باہر کھڑے ہونے کے بعد میں، کوئی انڈر ویئر پہننے کے بعد میں اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ پورا تہمند وغیرہ پہننے کے بعد میں، یہ رومال اتنا بڑا پہننے کے بعد میں غسل کریں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ستر عورت ہر حال میں اس کا جو ہے وہ ڈھانپنا چاہیے، اس کو ڈھانکنا بہت ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھروں کے اندر نہاتے ہیں، غسل خانے کے اندر نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، حمام وغیرہ بنے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے اس کی چہار دیواری ہے، اوپر سے چھت وغیرہ ہے، تو اگر اس کے اندر بنا کپڑوں کے اگر وہ نہائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بنا کپڑوں کے اندر، بنا کپڑوں کے نہائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس جگہ پر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور لوگوں کی نظر بھی اس سے نہیں پڑے گی۔ لیکن وہاں پر بھی ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ انسان کا جو اس کا آگے والا چہرہ ہے پورا، اور پیچھے کی جو پیٹھ ہے، نہ وہ چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے نہاتے وقت میں، اور نہ اس کی پیٹھ جو ہے وہ کعبے کی طرف کو ہونی چاہیے۔ اگر اس حساب سے وہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اگر وہ غسل کر رہا ہے گا، کیونکہ ان جگہ کا ادب و احترام، کعبے کا ادب و احترام کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس کو ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گیا غسل کرنے کا معاملہ۔ اب انسان، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں غسل کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ غسل کے اندر جو ہے وہ 3 فرض ہوتے ہیں، یہ بات آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، اور اگر غسل ہمارا صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو ہم زندگی بھر ناپاک رہیں گے۔ ہم نے صرف اپنے بدن پر پانی ڈال لیا، اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد میں کسی جو ہے فوارے وغیرہ کے نیچے لگ گئے، یا ٹنکی وغیرہ کے، ٹوٹی وغیرہ کے نیچے بیٹھ گئے، یا ہم نے بالٹی وغیرہ بھری اور اس کے بعد میں اوپر ایک کے بعد لوٹے ڈالنا شروع کر دیے، تو یہ غسل نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو ہم صاف کرتے ہیں، بس، یہ غسل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور اس طریقے سے غسل کریں گے تو کبھی زندگی میں ہم پاک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا، ٹھیک ہے، کلی کرنا، اور کلی، اور دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرے بدن پر، پورے ظاہری بدن پر ہمیں پانی بہانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا 3 فرض۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے تینوں کے لیے؟ سب سے پہلے جب ہم کلی کریں گے تو کلی ایسے ہی نہیں کہ نہ منہ میں پانی لیا اور چھوڑ دیا، منہ میں پانی لیا چھوڑ دیا، تو یہ کلی نہیں ہوتی ہے گی۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ نہیں چل رہا ہے تو ہمیں ناک میں
اور کلی کرنے میں یہ احتیاط رکھنی ہے. تب تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے منہ کے اندر پانی لیا, گھمایا اور پھینک دیا, اور ناک کے اندر پانی جو ہے وہ لیا اور اس کے بعد میں ویسے ہی چھوڑ دیا. تو یہ رمضانوں کے معاملے میں جب روزہ ہو تب تو ہو سکتا ہے, لیکن رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ غسل کریں گے تو پہلے ہاتھ میں جو ہے وہ پانی لینے کے بعد میں منہ میں جب پانی لیں گے تو پورے منہ کے اندر غرارہ کرنا ہے, یعنی اوپر منہ کرنے کے بعد میں غرارہ کرنا ہے اور پورے منہ کے اندر پانی گھمانا ہے. ٹھیک ہے, پانی صحیح طریقے سے, کیونکہ اگر کہیں پر کوئی ہڈی وغیرہ یا کوئی بوٹی وغیرہ اٹکی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہمارے دانتوں کے اندر ہلک جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیزوں کا نکلنا اس جگہ پر بھی جو ہے وہ ہمارے پانی پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ کلی کرنے کا طریقہ, پورے منہ کے اندر صحیح طریقے سے پانی گھمائیں. ٹھیک ہے, یہ ہوگا کلی کرنا. ناک میں پانی ڈالنا, خالی بہت سارے لوگ ناک میں پانی ہاتھ میں پانی لیا اور ایک دم چھوڑ دیا, ایسا نہیں, بلکہ اس جگہ پر پانی رکھنے کے بعد میں اوپر کو ہلکی سانس لینی ہے, جو ناک کے نرم باسا جو بولتے ہیں ہڈی تک, اس تک پانی پہنچنا چاہیے. یہ ہو گیا کلی کرنے کا طریقہ. اور سارے بدن پر پانی بہانا, یہاں تک کہ ہماری بغلوں کے اندر بھی زیر ناف جو ہے وہاں پر بھی پانی پہنچنا چاہیے. اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ گھڑی وغیرہ پہن رہا ہے تو اسے اپنی جگہ سے ہٹا کے اس جگہ بھی پانی پہنچائیں. گھڑی ہے تو اس جگہ سے ہٹانے کے بعد میں اس جگہ پانی پہنچائیں. یہ ہو گیا غسل کا طریقہ. اور جب ہم ناپاکی کا غسل کریں تو پہلے جو ہے وہ اپنے پورے جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے پورے جسم پر اس جگہ کو دھوئیں, پھر ناف سے نیچے کے پورے حصے کو ہم دھو لیں. پھر اس کے بعد میں جیسے ہم وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کریں. اور اس کے بعد میں جیسے میں نے بتایا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کلی کریں, ناک میں پانی ڈالیں, سارے بدن پر جو ہے وہ دونوں مڈھوں پر پانی بہانے کے بعد میں اس طریقے سے غسل کریں. یہ غسل کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ٹوٹی کے نیچے لگ گئے غسل کر لیا, یا ہم فوارے کے نیچے لگ گئے اور ایسے ہی اپنے آپ کو دھویا اور اس کے بعد میں چلے گئے, یا ایسے ہی پانی بہا لیا, تو اس سے غسل نہیں ہوتا. اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاک ہی رہیں گے, پاک نہیں ہو سکتے. اور ناپاکی کے بعد میں آپ کوئی بھی کام کریں گے, اگر غسل نہیں ہے تو چاہے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, یا کوئی بھی کام کریں, قرآن مقدس کی تلاوت کریں, ہر چیز آپ کی بالکل بیکار ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے, ان چیزوں کا آپ کو ہر حال کے اندر دھیان رکھنا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کا غسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نمبر پر 5 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جن سے آپ کا غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے آپ کے اوپر. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے شہوت کے ساتھ میں منی کا باہر آنا, جو اس کے ساتھ میں یعنی شہوت ہے. آپ کوئی فلم وغیرہ دیکھ رہے تھے, یا کسی کے بارے میں سوچ رہے تھے, یا آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی غلط کام کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں شہوت کے ساتھ میں یعنی جوش اور خروش کے ساتھ میں اگر منی کود کر کے باہر آ گئی تو یہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, کود کر کے منی اگر باہر آ گئی آپ کا ویریہ نکل گیا تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا. تو اس میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا, چاہے اپنے ہاتھ سے کریں آپ, یا شہوت کے ساتھ میں ویسے ہی کود کر کے نکلے, کسی بھی صورت سے, چاہے آپ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں یا کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں, تو اس پر آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا, پہلا. اور دوسرے نمبر پر آپ اگر رات کو جو ہے سو رہے تھے یا دن میں بھی سو رہے تھے تو آپ کو سوتے سوتے نائٹ فیل وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے وہ ویریہ نکل گیا سوتے سوتے, تو اس پر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا, چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو, تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اور تیسرا, جب میاں بیوی دونوں آپس میں ملاقات کر رہے تھے, مرد عورت دونوں آپس میں ملاقات کر رہے تھے, اور دونوں ملاقات کرنے میں آپ کی منی نکل گئی, تب بھی غسل فرض ہوگا. اور دونوں نے اگر ملاقات کی, اور ملاقات کرنے میں جو مرد کا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا صرف آگے والا حصہ, جسے کیپ بھی بولتے ہیں, حشفہ بھی بولتے ہیں, آگے والا جو حصہ ہوتا ہے ختنے والا جسے بولتے ہیں, وہ حصہ بھی اگر داخل ہو گیا تو دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں, مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا. جو پرائیویٹ پارٹ کا آگے والا حصہ ہوتا ہے, حشفہ جسے بولتے ہیں, کیپ جسے بولتے ہیں, تو اگر وہ بھی داخل ہو گیا, چاہے آپ کی منی نکلے یا نہ نکلے, یہ بھی دھیان رکھیں. یہ نہیں کہ منی نکلنا ضروری ہے, منی نکلے یا نہ نکلے, ٹھیک ہے, آپ کا ویریہ نکلے نہ نکلے, لیکن تب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا. تیسرا ہو گیا. اور چوتھا جو ہے وہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حیض سے فارغ ہوئی ہے, حیرت سے فارغ ہونے کے بعد میں چاہے اس کی مدت 3 دن ہو, 6 دن ہو, 5 دن, جتنی بھی اس کی مدت ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہوگا, اس کے بعد میں اس کے اوپر جیسی ہی وہ فارغ ہوتی ہے اس کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو گیا. اور 5واں جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نفاس کا جو خون آتا ہے, جو اس کی جو ہے وہ 40 دن کی مدت بھی ہوتی ہے, کسی کو کم بھی آتا ہے, تو بچہ ہونے کے بعد میں اس کے بعد میں جب تک خون آئے اور خون سے جیسی ہی فارغ ہو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں
ان باتوں پر آپ عمل کریں، ٹھیک ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، زندگی آپ کی بالکل جو ہے زندگی کے اندر رہنا اور زندگی کے اندر زندگی گزارنا یہ سب بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ٹہل رہے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے کبھی کبھی اس کا نائٹ فیل بھی ہو جاتا ہے، انسان کا کبھی کبھی ملاقات کرتا ہے، یا انسان کے ویسی بھی منی نکل جاتی ہے، یا بیوی سے ملاقات کرتا ہے تب بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل ہی صحیح طریقے سے اس سے نہیں آتا ہو اور اس کے بعد میں غسل نہیں کر پاتا ہو تو وہ ہمیشہ ناپاک رہے گا۔ یہ نہیں چلے گا کہیں پر بھی میدان محشر کے اندر کہ میں جانتا نہیں تھا، جاننے والا عذر تو چلنا ہی نہیں ہے کہیں پر، یہ تو ہر حال میں، کیونکہ علم دین سیکھنا فرض ہے، تو اتنا تو ضرور آنا چاہیے کہ کم سے کم اپنا کام چل سکے۔ تو ان باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔